پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بات کرنی ہے مشرق وسطیٰ کے ابھرتی ہوئی طاقت کی کہ وہاں پہ کون اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ابھی جو اسرائیل کے جو ادارے ہیں، ایجنسیاں ہیں، وہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ روس نے ایران کو ایک سیٹلائٹ فراہم کر رہا ہے کہ جس سے اسرائیل کے جو خفیہ مشن ہیں وہ ایران کے خلاف ہوں یا فلسطینیوں کے یا دیگر مسلمان ممالک کے خلاف ہوں، ان کو وہ بآسانی دیکھ پائے گا۔ بظاہر یہ جو سیٹلائٹ ہے جس نے ایران بھی اس کے روس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اس کے اوپر 2018 سے، اور اب وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکا ہے اور شاید جلد ایران کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ خلا میں بھیجا جائے گا موسمیات کی صورتحال جاننے کے لیے، لیکن اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے، جو خدشات ہیں اسرائیل کو، اور ان خدشات سے انہوں نے جو بائیڈن کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جو اسرائیل نے کہا ہے کہ اس سیٹلائٹ کے اندر یعنی پاسداران انقلاب جو ہے ان کی جانب سے خفیہ اور انتہائی حساس نوعیت کے کیمرے اس میں لگوائے گئے ہیں کہ جو جاسوسی کا بھی کام کر سکے زمین پر، جو اسرائیل کی جانب سے جال بچھایا جاتا ہے ایران کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف، ایون لبنان میں حزب اللہ کے خلاف۔ اور پھر جس طرح سے پچھلے دنوں ابھی یمن میں ایک گزشتہ روز ہی کی بات ہے کہ یمن کے حوثیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں پہ موساد کا ایجنٹ گرفتار کیا گیا، اسی طرح سے ہم نے سیریا میں بھی دیکھا جو ان کے خفیہ مشن کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دور جس طرح سے ایران نے خطے میں اپنی اجارہ داری کے لیے اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے جو تگدو میں لگا ہوا ہے، پہلے ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو چھوٹے یعنی کہ رینج کے جو میزائل اور راکٹس انہوں نے بنائے ہیں، جس کا ہم نے عملی مظاہرہ ابھی پچھلے دنوں جو 11 روزہ جنگ ہوئی ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں پر مسلط کی تھی، حماس نے جو 11 روز میں سینکڑوں کی تعداد میں میزائل فائر کیے ہیں، اسرائیل کے اوپر وہ راکٹ فائر کیے ہیں۔ یہ راکٹ کہا یہی جاتا ہے کہ یہ سالہ سال سے ایران کی جانب سے یہاں پہ اسمگل کیے گئے تھے فلسطینیوں کے پاس، یہ حماس کے پاس، کیونکہ حماس کو یا تو قطر کی جانب سے ان کو مورلی سپورٹ فراہم کی جاتی ہے، اور اگر اسلحے کی بات کی جائے تو وہ ایران کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ باقی دیگر عرب ممالک جو ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جب اسرائیل ان کو تباہ برباد کر دیتا ہے، ان کا قتل عام کر دیتا ہے، عمارتیں تباہ کر دیتا ہے، ہاسپٹل بھی برباد کر دیتا ہے، تو امداد کے نام پہ میڈیسن ان کو بھیجی جاتی ہے کہ یہ لیں، اپنے زخموں کے اوپر یہ مرہم لگائیں، لیکن فلسطینی وہ یہ کہہ کے واپس کر دیتے ہیں کہ یہ مرہم نہیں ہے، ان کے زخموں پر یہ نمک چھڑکا جا رہا ہے۔ تو بہرحال بات وہی ایران کی ہو رہی تھی کہ ایران جس طرح سے اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہا ہے، اور پھر بالخصوص جو تشویش کی لہر جو پہلے بھی تھی کہ چین کے ساتھ جو 400 ارب ڈالر سے زائد کا جو ان کا معاہدہ کیا گیا ہے، اب اس کو بہت وسعت دی جا رہی ہے اسے پاکستان یا جو وسط افریقی ممالک ہیں وہاں پہ، اور دیگر جو ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ISSI انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک ہے اسلام آباد میں، انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک سیمینار، ورچوئل سیمینار منعقد کیا تھا۔ اس میں یہی باتیں کی گئی ہیں کہ ایران اور چائنا کی جو ڈیل ہوئی ہے، یہ ایک وسیع تر مفاد میں دونوں ممالک ہے، جو طویل المدتی یہ پروجیکٹ ہے، اس سے نہ صرف ایران بلکہ چائنا اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں بالخصوص پاکستان، اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہی صورتحال دیکھتے ہوئے کہ ایران کا جس طرح سے اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، جو ان کے جو کہا جاتا ہے کہ جو ازلی دشمن ہی کہیں تو بہتر ہی ہوگا، کیونکہ یہی ٹرم ہے کہ آرک رائیولز ان کے جو ہیں کہ UAE، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، ان دونوں نے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت ایران کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے دور شروع کر دیا ہے، کیونکہ ایران کے جو IAEA کے ساتھ یہ جو دنیا کی جو طاقتیں ہیں 5+1، ان کے ساتھ جوہری توانائی کے جو معاہدہ اس میں واپسی کے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ 6 دور اس کے آلریڈی ہو چکے ہیں، اور اب امکان یہی ہے کہ ابھی جو چند روز کے بعد ایران میں صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے،
اس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، اور کافی حد تک ان کے مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی پوری کوشش ہے، کیونکہ انہیں الیکشن کی کیمپین جو تھی اس میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ فوری طور پہ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپس آئیں گے، اور ایران کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنا جو جوہری توانائی کا جو پروگرام ہے اس کو پرامن مقاصد کے لیے ہی رکھے، اس کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ اگر معاہدہ طے پا جاتا ہے تو ایران کے اوپر جو سینکشنز عائد ہیں اور وہ ہٹا دی جاتی ہیں، ایران کا جو آئل ہے وہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، ابھی ہے وہ لمیٹڈ ہے، اگر وہ ہو جاتی ایران میں بہرحال وہاں پہ یہ چموگئی جاری ہیں، جو ان کی آئل انڈسٹری ہے وہاں پہ تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ ابھی تو ان کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ 3.3 ملین بیرل جو ہے وہ روزانہ اپنا تیل نکال سکتے ہیں، لیکن اگر پابندی ہٹ گئی تو فوری طور پر وہ 4 ملین سے زائد بیرل وہ ڈیلی کی بنیاد پر تیل نکال سکیں گے بھارت۔ تو ان صورتحال کو دیکھتے ہوئے عرب ممالک بھی ایران کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو آگے جو آنے والا جو سیناریو بنتا جا رہا ہے اس میں وہ یہی ہے کہ جو بھی جس ممالک کی معیشت جتنی مستحکم ہوگی، تعلقات اپنے پڑوسی ممالک سے بہتر ہوں گے، وہی ملک ترقی کرے گا اور وہی سروائیو کرے گا، کیونکہ یہ دنیا کا اصول ہے اور جنگل کا بھی اصول یہی ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہی جیتا ہے، اور یہی انسانی معاشرے کے اندر بھی یہی اصول لاگو ہو رہا ہے۔ گو کہ کہتے ہیں کہ مہذب معاشرے میں انسانیت کی قدر ہوتی ہے، منزلت ہوتی ہے، لیکن یہاں حکومتوں میں کیونکہ آج کل وہ کارپوریشنز ممالک چلا رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، تو ان کا تو یہی ہوتا ہے جس کا جتنا کاروبار مضبوط ہوگا، جتنی ٹیکنالوجی میں اس کی ترقی ہوگی، وہ اتنا ہی پائیدار طور پہ اپنے عوام کو لے کے آگے چل سکتا ہے۔ تو یہی منظرنامہ جو کھچاؤ کی ایک کیفیت عرصہ دراز سے سالوں سے کہ ایران کے جو انقلاب ہے اس کے بعد سے جاری تھی، خطے بالخصوص مشرق وسطی میں، لیکن اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کچھ بہتری آ رہی ہے، کیونکہ جو طاقت کا توازن تھا وہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا، لیکن اب وہ متوازی ہونے جا رہا ہے۔ تو اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ آگے، کیونکہ ابھی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے جو بائیڈن اور پوٹن کی، روسی صدر کی، وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، کہ اسرائیل نے جو شکایت کی ہے، جو ایران کی اور رشیا کی چغلی لگائی ہے یا شکایت کی ہے جو بائیڈن کے ساتھ، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ بائیڈن روسی صدر کو، اپنے ہم منصب کو کہیں گے کہ اس سے باز آئے، ایران کو فیسیلیٹیٹ کم سے کم کرے، لیکن بات کہیں آگے نکل چکی ہے۔ ایک اور چیز وہ کہ امریکہ کی جانب سے جو اسٹک اینڈ کیرٹ کی جو پالیسی ہے وہ ایران کے اوپر وہ بڑے بہتر انداز سے استعمال کر رہا ہے، کیونکہ ایک طرف ایران کے اوپر پابندیاں عائد ہیں اور دوسری طرف ایران کے بحری جہاز جو اسلحہ لے کے وینزویلا جا رہے ہیں اور وہ بآسانی وہاں پہنچنے ہی والے ہیں، وہ اسلحہ اس کو فروخت کر رہا ہے ایران، اور اس کو کہیں نہیں روکا گیا ہے۔ اٹلانٹک میں یہ پہلی بار یہ ایران کے جو جہاز ہیں یہ اسلحہ لے کے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آئل بردار جہاز وہاں سے گزر چکے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری طرف امریکہ ایک تو ایران کے اوپر آنکھیں دکھاتا ہے، اس پہ کڑی نگاہ رکھتا ہے، لیکن اس کی ایران کی 3 کمپنیوں کے اوپر سے اس نے سینکشنز بھی ہٹا دی ہیں جن پہ عائد کی گئی تھی پابندی۔ تو یہ سارا معاملہ یہ کنفیوز کرتا ہے دیگر ممالک کو، بالخصوص عرب کو بھی اور اسرائیل کو بھی۔ یہ سب سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے، لیکن امریکہ ایران کے بھی ساتھ ہے شاید۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔